اب یہ بیچارہ خود کیلا کھائے گا، سیب کھائے گا یا مالٹے کھائے گا یا سیدھا تربوز لے گا، اس کا میں کوئی اب یہاں پہ گارنٹیڈ بات نہیں کہہ سکتا. البتہ یہ بات تو پکی ہے کہ شرافت کی پڑیا کہاں گئی اور کہاں گھسی، سمجھ میں آ گیا ہوگا تندو صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو جو عالی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. ایک انتہائی جاہل اور ہٹ دھرم قسم کا ناسوی ہے جو ٹک ٹاک پہ آئے دن کونوں کے بکواس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی درجنوں کے حساب سے ویڈیوز مومنین و مومنات نے فقیر کی طرف بھیجیں. پہلے تو میں اس حق میں نہیں تھا کہ لٹرلی اس کے ان بکواسات کا کوئی جواب بنایا جائے، لیکن حال ہی میں جب اس نے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین پر بکواس کی، دین آئی تھاٹ کہ بعض اوقات جاہلوں کا جواب بنانے کی بھی اشد ضرورت پڑ جاتی ہے. اینڈ جسٹ ان دیٹ کیس حال ہی میں دوبارہ اس ملعون نے مکتب اہل البیت کے اوپر ایک اور بکواس کی ہے. ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی پر تو ہم نے اسے الحمدللہ تحقیقی و الزامی جواب دے کر اس کا منہ بند کروا دیا تھا. جیسے یہ اپنی طرف سے بڑے بڑے مفتی لے کے آیا تھا مناظرے کے دوران، اور وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، فقیر اکیلا تھا، اور الحمدللہ ایسا انہیں ٹھوکا کہ انہیں اسٹریم ہی بند کرنا پڑ گئی تھی. تو اب وہ مفتی بیچارے خود سامنے آ نہیں رہے، تو اس نے دوبارہ خود ہی بکواسات کرنا شروع کر دی ہیں. شیعہ رافضی یہ ہیں وہ ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، یا پھر یہ اکا دکا اور بھی جس نے بکواسات کی تھیں وہ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اسے الحمدللہ ہم الزاماً پکڑیں گے، اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی بونگی ماری تھی اور یہ مار کے خود ہی پھنس گیا. اب لوگ اس کلپ بسم اللہ. مجھے ایک بات ان رافضیوں کی سمجھ نہیں آتی، ان کا پتہ نہیں مذہب کون سا، یہ یہودی ہیں یا یہ یہودیوں کے بھی باب ہیں. کیسے ایسے کہ ہمارے مذہب میں اگر کلمہ بندہ پڑھ لے، کلمے کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ ہمارے مذہب میں اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے تو اس کی پچھلی زندگی معنی نہیں رکھتی. ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں معنی رکھتی، وہ پچھلی زندگی کے ایک قسم کے اس کے گناہ صاف ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی. لیکن ان رافضیوں کی جو بالکل بکواسات ہیں، 40 سال تک کافر رہے، 40 سال تک کافر رہے، اور تمہارے جو دوسرے باتیں میں نام لوں وہ تو مرے مشرک ہیں، پھر تم لوگ کیلا کھا جاتے ہو. لیکن بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے الحمدللہ کتنا پیارا مذہب ہے. اگر اس میں کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہ پچھلے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. آگے اب اس پر ہے، اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی، اچھے کام کرے، اس کی پچھلی زندگی کے گناہ صاف ہو گئے. لیکن ان رافضیوں کا مذہب یہ کوئی یہودی ہیں، یہودیوں کی سستی سٹیں. مجھے اس چیز کا نہیں پتا کہ ان کے مذہب میں کلمے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کلمے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. حساب لگا لیں. تیرے منہ جی سامعین گرامی قادر، تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس جاہل کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، بلکہ جاہل کہنا بھی اسے جاہلوں کی توہین ہے. یہ اس قدر بڑا ابو جہل کی اولاد ہے، اور ایسے نو ڈاؤٹ ان دیٹ ایسے لوگ ہوتے کسی اور کا مشہور کسی اور کی اولاد ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کیلا کون کھاتا ہے اور کون کھلاتا ہے، الحمدللہ ہم پورا تجھے آج ڈبے میں بند کر کے جائیں گے. اس دانتوں والی چڑیل کو پہلے بھی ہم نے جواب دیا تھا، لیکن یہ دند بوڑی باز نہیں آتی، تو پھر ڈیفینیٹلی اس دوندے بکرے کو پکڑ کے کلین بولڈ کرنا ہی پڑتا ہے. 3 نام دیے ہیں تجھے، یاد رکھیں اسی نسبت سے. اس نے جو بکواس کی تمہارے وہ ابو جو نعوذ باللہ من ذالک مشرک مرے تھے، اعوذ باللہ تعالیٰ، یعنی کہ والد حیدر کرار حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ. تو میں درجنوں دفعہ دلائل دے چکا ہوں الحمدللہ ان کی اپنی کتابوں سے، شیعہ سنی دونوں کتب سے باقاعدہ، کہ جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کامل الایمان شخصیت تھے. کل ایمان کے بابا کے ایمان پر بکواس کرنے والوں کا بھی اپنی کتابیں کھول کے پڑھ لو. لیکن کیا کیجیے جناب کہ جب ہر دھرمی سر چڑھے تو کتابیں کیوں پڑھنی ہیں ہم نے، بس آئیں بائیں شائیں کیا، فیس بک اور گوگل سے اکا دکا کوئی ٹوٹے پجے حوالے اٹھائے، انہیں ویسے ہی لا کے ویڈیو میں پوسٹ کر دیا، نہ اس حوالے کی کوئی حیثیت دیکھی، نہ اس کا کوئی تدارک کیا. تو آئیں ہم آپ کو علماء اہل سنت کی پوری کتابیں جناب ابو طالب کے ایمان پر نہ صرف دکھائیں گے بلکہ ریکمنڈ بھی کریں گے. سب سے پہلے یہ نذیر احمد انصاری صاحب، انہوں نے یہ ابو طالب محسن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے مستقل پوری کتاب لکھی ہے، احمد رضا بریلوی کی کتاب شرح المطالب کے جواب میں، اور کڑاکے نکال کے رکھ دی احمد رضا بریلوی کی اس کتاب کے اندر. یہ بہت محققانہ کتاب ہے. اسی طرح سامعین گرامی قدر، یہ علامہ فیاض احمد صاحب کی کتاب طالب سراج منیر، جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے انہوں نے لکھی، ابو طالب کا یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ اور حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے. اور مزے کی بات تو یہ ہے سامعین گرامی قدر کہ اب علماء اہل سنت نہ صرف ایمان ابو طالب بلکہ فضائل حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ پر کتابیں لکھنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے علامہ نجم شاہ محمد علی نجم شاہ نوشاہی صاحب، ان کی کتاب حضرت عظمت سیدنا ابو طالب صلوات اللہ علیہ. پھر اسی طرح سامعین گرامی قدر اس بات ایمان ابو طالب از علامہ شاہم چشتی صاحب،
اور علماء دیوبند میں سامعین بالکل بالخصوص محمد اشرف قریشی صاحب، ان کی کتاب والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ، انہوں نے بھی مستقل پوری کتاب لکھی ہے۔ پھر جسٹ لائک دیٹ سامعین گرامی قدر، یہ پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی تحریر کی روشنی میں حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ، اور اسی طرح سامعین گرامی قدر یہ مولانا منشا تابش قصوری صاحب کی سیدنا ابو طالب صلوات اللہ علیہ، اینڈ جسٹ لائک دیٹ سامعین گرامی قدر استاذ الاساتذہ اور اہل سنت کے اندر امام المناظرین کہلائے جانے والے حضرت عطا محمد بندیالوی گولڑوی صاحب، ان کی کتاب تحقیق ایمان ابی طالب صلوات اللہ علیہ، انہوں نے بھی مستقل پوری کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح سامعین گرامی قدر ایک انتہائی محققانہ کتاب جو عصر حاضر کے ایک اہل سنت محقق علامہ صداقت علی فریدی صاحب، فاضل جامع فریدیہ ساہیوال، انہوں نے لکھی ہے عرفان ابو طالب صلوات اللہ علیہ قرآن عظیم، اور مستقل بہت سی سامعین گرامی قدر اسی طرح بہت سی مستقل کتابیں ہم جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے ایمان پر دکھا سکتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان دس سینیریو، شیخ الحرمین شیخ احمد بن زنی دہلان المکی، ان کی کتاب اسن المطالب فی نجات ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ تو عزیزان محترم، 10 سے زائد 10 میں دکھانے کو اور بھی دکھا سکتا تھا، لیکن 10 علماء اہل سنت نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کی ایمان مبارک پر، ان کے مومن کامل ہونے پر، بلکہ کچھ علماء نے انہوں نے معصوم بھی لکھا ہے، صرف آئمہ نہیں، ابو طالب صلوات اللہ علیہ کو بھی معصوم لکھا تمہارے گھر کے علماء نے۔ تو سامعین گرامی قدر، اب یہ بیچارہ خود کیلا کھائے گا، سیب کھائے گا، یا مالٹے کھائے گا، یا سیدھا ہی تربوز لے گا، اس کا میں کوئی اب یہاں پہ گارنٹیڈ بات نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ بات تو پکی ہے کہ شرافت کی پڑیا کہاں گئی اور کہاں گھسی، سمجھ میں آ گیا ہوگا دندو صاحب۔ تو سامعین گرامی قدر، اب اس نے جو باتیں کی ہیں کہ جو ایمان لے آئے، جو کلمہ پڑھ لیا، ان کے گزشتہ گناہ اللہ نے معاف کر دیے، یہ ہے وہ ہے، گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کفر و شرک اللہ معاف نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور تم تو وہ جو انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین تک پہ شرک کے فتوے لگاتے پھرتے ہو، اور ان عبارات کو بھی صحیح کہتے ہو، جس طرح ابن عبد الوہاب نجدی ملعون نے کتاب التوحید میں حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ شرک کا فتویٰ لگایا تھا۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ خیر سامعین گرامی قدر، باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں، اب یہ طبقہ اٹھ کے ہمیں نعوذ باللہ من ذالک ایمان کا بتائے گا جو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ قرآن کو پیشاب کو لکھنے سے جائز کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم اٹھ کے ہمیں بتاؤ کہ ایمان کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہم تو ماننے والی کل ایمان کے ہیں، تم ماننے والی ان کے ماشاءاللہ جنہیں کسی کو 60 سال، کسی کو 65 سال، کسی کو 40 سال میں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے، جی وہ 40 سال یہ تو یہ ہیں وہ ہیں۔ تو جب تمہارے بابوں نے اسلام ہی تب قبول کیا تھا، وہ بھی کس نظریے سے کیا تھا میں ابھی بتاتا ہوں، تو انہوں نے اسلام ہی اس ایج میں قبول کیا، تو تمہیں کیوں موت پڑتی ہے؟ یا تو لکھو ہی نا کتب سیر و تاریخ میں۔ خیر سامعین گرامی قدر، ضروری نہیں ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا ہو اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہو، ضروری نہیں ہے۔ اس امر کو اللہ نے باقاعدہ تالیف قلب کے لحاظ سے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، جہاں اللہ نے مؤلفت قلوبہم کے تحت ان لوگوں کو مینشن کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو سامعین گرامی قدر صحابہ نہیں کہا جاتا، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے طلقاء، جو جان کے خوف سے یا پیسے لے کر اسلام لائیں، اور سونے پہ سہاگا۔ الحمدللہ ان کے گھر کے عالم قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے مستقل اسی موضوع پر، الصحابہ والطلقاء، یہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، PDF کی اولاد کا بھی اس لیے کتابیں خرید تجھے پتہ چلے۔ الصحابہ والطلقاء، ان کے گھر کے عالم نے مستقل اسی امر پہ پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب، اور یہ 712 صفحے پہ مشتمل تحقیق ہے۔ سامعین محتشم، میں کہتا ہوں کالی پیلی نیلی کوئی کتاب تو پڑھ لے بھائی، شیعہ کتابوں کو اگر سکین پیجز بھی دکھاتا ہے وہ بھی انٹرنیٹ سے اٹھائے ہوئے، اور کبھی تو نے خود کوئی تحقیق کی مری ہے؟ واقعی لٹرلی اس بندے نے صحیح اپنا نام رکھا ہوا فنکار، واقعاً، کیونکہ یہ صرف فنکاریاں لگا سکتا ہے، علم نام کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے،
تو اس دوندے بکرے کو الحمدللہ جو ہم جواب دے سکتے تھے آپ کے سامنے دیا فی الحال. اور اتنی اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی نا تو اتنے جواب پہ انسان کا بچہ بن جائیں گے, ورنہ ابھی پیچھے حوالے بہت پڑے ہیں. تو یہ الحمدللہ رضاعت کبیر تک چھوڑ کے آؤں گا. بندے کا بچہ بن جا, میں پھر کہہ رہا ہوں انسان کا بچہ بن جا, فالتو بکواسات نہ کر, اینڈ یہ اپنے پسند کے رضی اللہ پٹوا لے گا, انسان بن. گیٹ آؤٹ.